شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور قیامت کے دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی اور لوگ بے ہوش نظر آئیں گے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، آدم کے بیٹے انسان کی زندگی کے اندر اس کی جو جوانی ہوتی ہے، جوانی کا وقت ہوتا ہے، وہ زندگی کا عروج ہوتا ہے، زندگی کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب انسان کی جوانی ڈلتی ہے یکدم بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان فٹ ہوتا ہے، اچانک بڑی بیماری نے حملہ کیا، انسان کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ دوست احباب سوال کرتے ہیں، یار تمہیں کیا ہو گیا، تم بوڑھے ہونے شروع ہو گئے، تمہارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سر اقدس کے اوپر دونوں جہانوں کی سرداری کا تاج رکھا گیا، سجایا گیا، آپ کی زندگی کے اندر بھی اس طرح کا وقت آیا۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ آپ کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، فرمانے لگے، سورہ ہود، سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت اور سورہ واقعہ، جب سے یہ صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، تب سے قیامت کا غم اور قیامت کا خوف جو ہے میرے اوپر طاری ہے، اور میرے مزاج کے اندر بڑھاپا جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن زلزلہ آئے گا، بہت بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ اپنے حملوں کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ اس طرح نظر آئیں گے جس طرح بے ہوش ہیں، حقیقت کے اندر بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو جہاں تک بڑھاپے کی بات ہے نا، اللہ فرماتے ہیں سورہ مزمل کے اندر، وَيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن۔ تو اس دن کا ہمیں بڑا شدت کے ساتھ احساس ہونا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کے دربار میں، اللہ کے عرش کے ہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ اس طرح کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائیں گے جو پہلے نہیں سکھلائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اللہ کے عرش کے نیچے کہ اللہ ارشاد فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر، دونوں جہانوں کے دلارے، اے رسول اپنا سر اٹھائیے، سل، آپ سوال کیجئے، جو آپ مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ربی نفسی یا ربی نفسی، اللہ کے رسول فرمائیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میرے ماننے والے، اللہ میرے کلمہ پڑھنے والے، اللہ ان کو بخش دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ سب سے آگے آگے ایک قافلہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بغیر حساب کے، بغیر کسی پوچھ گیچھ کے ان کو اللہ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو ان کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، کانوا لا یقتون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہوں گے جو دم درود نہیں کرواتے ہوں گے، اور یہ اپنے جسموں کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فالے نہیں نکلواتے ہوں گے۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا بابوں کے پاس، فلاں گم ہو گیا تو بتا دیتا ہے فلاں پہ، فرمایا یہ کام نہیں کرتے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر چٹان کی طرح اعتماد کرتے ہوں گے۔ 70,000 کا ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری کے اندر آتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 افراد کا ذکر فرما رہے تھے کہ 70,000 افراد جو ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے،
ایک رسول اللہ کے جانثار سے صحابی رفیق اعلیٰ حضرت عکاشہ، بہت پیارا نام ہے، حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھ کو بھی ان 70,000 لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کے بعد ایک دوسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو بھی ان 70,000 لوگوں کی لسٹ کے اندر، فہرست کے اندر شامل فرما دے کہ جو بغیر حساب کے اللہ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب عکاشہ تم سے بعد ہی لے گیا، اس کا نمبر تھا وہ لے گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ قیامت کی دیواروں تک، صبح قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کروڑوں کے، اربوں کے حساب سے پیدا ہوں گے، ان کے اندر اگر 70,000 کو اللہ کہہ رہے ہیں میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا، تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لاحق ہوئی، کیونکہ اگر اللہ کی ذات 1,24,000 یا 1,44,000 اللہ کے رسول کے اپنے صحابہ تھے، انہی میں سے 70,000 کو داخل کر دے بغیر حساب کے، تو باقی امت تو اس منصب سے محروم رہ جائے گی، باقی امت کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لاحق ہوئی۔ وہ کہنے لگے یار یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ آپس میں بیٹھ کے چہم گوئیاں کرنی شروع کر دیں، آپس میں مشورے کرنے لگے، کہنے لگے میرے خیال میں وہ لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ کہنے لگے نہیں وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، تو کچھ کہنے لگے پھر ہم تو مشرکوں کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ اباؤ اجداد تو مشرک تھے، ہم تو ان میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ باتیں اپنے صحابہ کی زبان سے سن لی، آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی۔ پروفیسر حافظ عبدالستار صاحب اور تفسیر روح المعافی کے اندر یہ دو تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، اور 3 دنوں 3 راتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ آف ہو گئے تمام لوگوں سے۔ آپ نے خلوت اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، صرف نماز کے وقت آتے، حجرے سے نکلتے، جماعت کروا کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے واپس چلے جاتے، کسی صحابی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی وفد کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کرتے، کوئی وعظ و تبلیغ نہیں کرتے، اور صحابیات کے ساتھ کوئی دعوت و تبلیغ کی بات نہیں کرتے، اور امہات المومنین کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ پوزیشن دیکھی، جب یہ صورتحال دیکھی کہ 3 دن ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہیں، سوچ میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، صرف نماز کروانے کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ 3 دن کا جب عرصہ گزر گیا، اب سارے صحابہ کوشش کر رہے ہیں کہ پوچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آخر یہ بتلائیے نا کہ کیا وجہ ہے۔ چوتھا جب دن ہوا تو اللہ کر کے صحابہ تھوڑے کھسکتے ہوئے قریب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے یہ بڑا ایک علیحدہ سا لائف سٹائل آپ نے اپنایا ہے، آپ آتے ہیں اور نماز کروا کے چلے جاتے ہیں، خیر ہی ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، کوئی دکھ تکلیف والی بات ہے؟ ہم سے شیئر کریں، ہم سے مشورہ کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمیں اپنے دل کی بات بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لم یحدث الا خیرا، کوئی خاص بات نہیں ہے، خیر ہی ہے۔ فرمانے لگے نہیں، اب بات ہم نے شروع کر دی تو بتلا ہی دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ نے کہا تھا کہ 70,000 میں آپ کی امت کے اندر سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا، تو میں یہ سوچتا رہا کہ 70,000 تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں، تو میں 3 دن میں نے تنہائی اختیار کی، میں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، التجائیں، دعائیں، سفارشیں اور گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرنا اور اللہ کو منانا کہ میرے مالک میری امت بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہوگی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں سب سے بڑی ہوگی، اس تعداد کو بڑھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا اے میرے محبوب جائیے آپ خوش ہو جائیے، 70,000 کے اندر سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ جو ہے بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ اس کو کیلکولیٹر کے اوپر اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 11 ارب 40 کروڑ سم تھنگ بنتا ہے، 11 ارب 40 کروڑ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو بھی ان کے اندر شامل فرما دے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے آپ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ کل انشاءاللہ جو ہے فجر کی نماز کی فضیلت بیان کی جائے گی، بڑا ایمان افروز موضوع ہوگا، تشریف رکھا کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، کتاب و سنت کی محبت فہم اور ادراک اللہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔